نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم اے اہل کتاب لما کیوں تحاجون تم جھگڑتے ہو بحث و مباحثہ کرتے ہو فی ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما انزلت اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل الا من بعد مگر ان کے بعد افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی یہودی کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے۔ یہ ہر ایک اپنی طرف لانا چاہتا تھا، حالانکہ اگر سوچا جائے یہ بالکل ایک نامعقول بات ہے، کیونکہ عیسائی تو وہ ہوئے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اور یہودی وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ ایک چیز بعد میں ہوئی تو لہذا یہودیت کے ساتھ یا عیسائیت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک پوتا دادا کے مرنے کے بعد پیدا ہوا، اب دادا فوت ہو گیا، اس کے بعد پوتا پیدا ہوا، اب پوتا دو پوتے ہیں، ایک پوتا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دادا کی خدمت کی، دوسرا پوتا کہتا ہے میں نے دادا کی خدمت کی، دادا میرے ساتھ زیادہ ٹھیک تھے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ ٹھیک تھے، حالانکہ یہ پوتے پیدا کب ہوئے؟ دادا کی وفات کے بعد۔ تو دیکھنے والا سننے والا کہے گا بے وقوف ہو، تمہیں کیا پتا، تم تو پیدا ہی بعد میں ہوئے، تم نے خدمت کیسے کر لی، ان کی بات کیسے مان لی، یا آپ کے ساتھ کیسے زیادہ ٹھیک تھے، تم تو پیدا ہی بعد میں ہوئے۔ تو یہاں بھی ایسی ہی ہے کہ عیسائیت اور یہودیت تو بعد میں آئی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر چکے ہیں، بھلا وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی واقعہ کربلا کے بارے میں ضمنی بات ذہن میں رکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 60 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا 60 ہجری میں، اس وقت واقعہ کرب و بلا کا نام و نشان نہیں تھا، یہ اگلے سال پیش آنے والا ہے۔ لوگ آج واقعہ کربلا کو بیس بنا کر سیدنا امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے بے وقوف ہو، وہ تو پہلے فوت ہو گئے، وہ بھلا اس کے کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ایسے ایک اور بات یہاں کہتے ہیں کہ دیکھو سیدنا حسین بن علی کو کوفہ کے اندر شہید کیا گیا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کوفہ کے اندر پیدا ہوئے، یہاں ان کا تعلیم کا مرکز تھا، یہاں انہوں نے دین کا کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کوفہ کے اندر سید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے سیدنا حسین کی مدد کیوں نہیں کی، وہ کہاں چلے گئے تھے؟ عام بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی بات تو کرنے والا بڑا معقول ہے، اور اس نے بڑی وزنی بات کی ہے، سوال بڑا اہم ہے۔ ہم مانتے ہیں
کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے، کوفہ میں رہے، تو حضرت حسین کو بھی کوفہ کے اندر شہید کیا گیا، انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ یہ سوال عموماً بڑے بڑے لوگوں کے زبان سے سنا اور سن کے ہنسی آتی ہے، ان کی عقل پہ افسوس ہوتا ہے کہ بیوقوفو۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہے اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری کے اندر ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا سے تقریباً 20 سال بعد میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کی سمجھ کے اندر موجود ہو، اور کوئی اعتراض کرے کہ واقعہ کربلا کے اندر حضرت حسین کو شہید کیا گیا کوفہ کے اندر، تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ان کی مدد نہ کی؟ تو کیا کہیں گے کہ تمہاری عقل پہ افسوس ہے کہ ایک واقعہ ان کی ولادت سے 20 سال پہلے ہو گیا، بھلا وہ 20 سال پہلے آگے کیسے مدد کرتے؟ ایک واقعہ ہمارے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے ہو جائے تو کیا ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ یہودی کہتے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اس پہ بحث و تمہیز فرمایا، افلا تاخرون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ وہ تو پہلے جا چکے دنیا سے، یہ یہودیت یا عیسائیت تو بعد میں آئی ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں یہ تم ہی لوگ ہو کہ حاججتم، تم جھگڑ چکے ہو، تم نے جھگڑا کیا، فیما لکم بہ علم، اس چیز میں جس میں تمہارے پاس کچھ علم تھا، تو فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو کیوں جھگڑا کرتے ہو اس میں جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ خرق عادات چیزیں ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی اور وہ نابینا کو بینا کر دیتے، کوڑے کو برس والے کو ٹھیک کر دیتے، اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے۔ کہتے دیکھو یہ ایک مردہ کو زندہ کرنا اور نابینا کو بینا کرنا، یہ کتنے کمال کی بات ہے، ایک کمال کی بات ہے۔ تو وہ الہ ہو گئے، معبود ہو گئے، اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ فرمایا کہ جتنی بات تمہارے پاس ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ خرق عادات چیزیں اللہ شانہ نے ان کے ہاتھوں سے ظاہر فرمائی، معجزات ظاہر ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ الہ بن گئے یا اللہ کے بیٹے بن گئے۔ فرمایا کچھ علم اس کو لے کے اس سے غلط مطلب نکالنا، یہ کہاں کے انصاف اور کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء، یہی تم ہو کہ تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں جس میں تمہارا کچھ تھوڑا سا علم تھا، ان کی معجزات کو تم جانتے تھے، تو کیوں جھگڑا کر رہے ہو اس چیز کے بارے میں پھر جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ حقیقت کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے ولا نصرانیہ، اور نہ ہی نصرانی تھے۔ نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں، میں نے بتلایا تھا پیچھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو تھے، یکسو، جھوٹے مذہبوں سے بیزار تھے، مسلمہ اور اللہ کے مطیع تھے، اطاعت کرنے والے تھے، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، تمہاری طرف شرک کرنے والے نہیں تھے۔